بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ خواتین و حضرات، آج کل یہ جملہ پاکستان کے بچے کی زبان پر چڑھا ہوا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے معاملے میں دوسرے ملکوں سے بہت پیچھے ہیں، لیکن یہ بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ اس میں قصور کسی اور کا نہیں بلکہ ہمارا خود ہی ہے۔ ہم نے 1972 سے لے کر آج تک کوئی ایک ڈیم تعمیر نہیں کیا، جبکہ بھارت ان 45 سالوں میں 27 ڈیم بنا چکا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان میں تیزی سے بڑھتی ہوئی پانی کی قلت کا اندازہ کرتے ہوئے IMF نے یہ کہا ہے کہ 2040 تک پاکستان ایشیا کا سب سے کم پانی والا ملک بن جائے گا۔ خواتین و حضرات، اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے موجودہ حکومت نے ایک خوش آئند کام کا آغاز کیا ہے کہ دیامر بادشاہ ڈیم پر دوبارہ کام کا آغاز کروا دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ ڈیم پاکستان کے شمالی علاقے گلگت اور خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے بادشاہ میں بننے جا رہا ہے۔ دیامر بادشاہ ڈیم دریائے سندھ پر تعمیر کیا جائے گا۔ ڈیم کی بلندی 272 میٹر ہوگی اور اس میں مجموعی طور پر پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 8.10 ملین ایکڑ فٹ ہوگی۔ اس کی وجہ سے ڈیرہ اسماعیل خان کا 6 لاکھ ایکڑ رقبہ قابل کاشت بن جائے گا۔ اس ڈیم سے بجلی بنانے کے لیے 12 ٹربائن لگائی جائیں گی، جن سے 4500 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی، جبکہ ہمیں پاکستان میں 22,000 میگا واٹ بجلی کی اشد ضرورت ہے۔ ڈیم مجموعی طور پر 110 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوگا۔ اگر اس ڈیم پر آنے والے خرچ کی بات کریں، جو دو ماہرین نے 1400 ارب روپے کا خرچ کا تخمینہ لگایا ہے، جبکہ جب 2008 میں اس ڈیم کی منصوبہ بندی پہلی مرتبہ کی گئی تھی تو اس وقت 12.6 ارب ڈالر کا خرچ لگایا گیا تھا، اور پھر یہ منصوبہ کبھی اپنوں اور کبھی غیروں کی مکاریوں کی وجہ سے لیت و لعل کا شکار ہوتا رہا۔ پھر 2018 میں اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے ڈیم کی تعمیر کا حکم جاری کیا تھا اور باقاعدہ اپنی جیب سے 10 لاکھ روپے دے کر پوری قوم سے عطیات کی اپیل بھی کی تھی، اور آج یہ عطیات 12 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ ڈیم جس کی ابھی تعمیر کا آغاز ہونے جا رہا ہے کسی ایک حکومت کا کریڈٹ نہیں ہے، بلکہ پرویز مشرف سے لے کر عمران خان تک اور اشفاق کیانی سے لے کر موجودہ جنرل تک ہر ایک کا حصہ اس میں شامل رہا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمیں ہر سال 145 ملین ایکڑ فٹ پانی دستیاب ہوتا ہے، لیکن ذخیرہ کرنے کی سہولت کا فقدان ہونے کی وجہ سے صرف 14 ملین ایکڑ پانی محفوظ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس ڈیم کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک لے جانا ایک عزم کے ساتھ ساتھ ایک عبادت اور مجبوری بھی بن چکی ہے۔ اگر ہم اپنی نسلوں کو پانی سے مرتا نہیں دیکھنا چاہتے تو اس ڈیم کا تعمیر ہونا بہت ضروری ہے۔